بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 10th۔ ہمارا آج کا لیکچر ہے سبق میرا گاؤں کے سوالات جوابات۔ سبق کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیجیے۔ سوال نمبر 1 ہے، معاہدہ تاشقند کن دو ملکوں کے درمیان ہوا اور کس ملک نے معاہدہ کرانے میں اہم کردار ادا کیا؟ اس کا جواب ہے معاہدہ تاشقند پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوا۔ سوویت یونین روس نے معاہدہ کروانے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ معاہدہ 1966 میں ہوا تھا۔ سوال نمبر 2 ہے، معاہدہ تاشقند سے کس دیرینہ مسئلے کے حل ہونے کی امید پیدا ہو گئی تھی؟ جواب ہے معاہدہ تاشقند سے جموں کشمیر کے دیرینہ مسئلے کے حل ہونے کی امید پیدا ہوئی تھی، اس لیے کہا گیا تھا کہ یہ معاہدہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ سوال نمبر 3 ہے، جنگ بندی کے بعد کھیتوں کی کیا حالت تھی؟ جواب ہے جنگ بندی کے بعد کھیتوں کی ایسی حالت تھی کہ وہ دور تک ایک درخت بھی موجود نہیں تھا، صرف درختوں کے ٹوٹے اور اجڑے ہوئے حصے موجود تھے۔ کھیتوں میں گھاس اگی ہوئی تھی جسے بارش نے تر و تازہ کر دیا تھا۔ سوال نمبر 4 ہے، گاؤں کھنڈر کا منظر کیوں پیش کر رہے تھے؟ اس کا جواب ہے گاؤں کھنڈر کا منظر اس لیے پیش کر رہے تھے کہ جنگ کے دوران دشمن نے اس زمین کو روندا، گولہ باری سے گھر مسمار ہوئے، ٹینک چلے، بجلی کے کھمبے غائب ہوئے، دشمن کے حملے سے سب کچھ ہوا تھا۔ سوال نمبر 5 ہے، عذاب اور آزمائش میں کیا فرق ہے؟ اس سبق میرا گاؤں کے حوالے سے بتائیں۔ جواب ہے عذاب اور آزمائش میں فرق ہے۔ عذاب اس وقت آتا ہے جب کوئی اللہ تعالیٰ کی حقیقت کا انکار کرتا ہے اور اس کے دستور سے ٹکراتا ہے۔ جب عذاب آتا ہے تو پھر اقوام کے نام و نشان مٹ جاتے ہیں۔ آزمائش تو ایک امتحان ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے لیتا ہے۔ اس میں جو صابر اور ثابت قدم رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے۔ آزمائش میں سب کچھ مٹتا نہیں ہے، اس کے بعد تو نئے سفر سے خوشیوں کا دور شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس، درست جواب کا انتخاب کریں۔ ہم چک میں تھے لائل پور کے۔ دوسرا پوائنٹ ہے، ہم نے چودھری کو قدم قدم پر شکست دی لیکن چودھری کی سیاست ہم سے تھی زوردار۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے، چودھری کا بیٹا ہے وکیل۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے، درختوں کے کٹے ہوئے نظر آ رہے تھے ٹھنٹ۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے، ٹوٹ کر کنویں میں گر پڑی تھی ماہل۔ سوال نمبر 3 ہے ہمارے پاس، سبق ہمارا گاؤں کا خلاصہ بیان کریں۔ سبق کا خلاصہ ہے، مصنف نے تاشقند معاہدے کا ذکر کیا ہے۔ ان کا اندازہ ایسا ہے کہ انہوں نے سیاسی بات کو بھی بڑے سلیقے سے بیان کیا ہے۔ روس نے معاہدہ ایسے ہی کروایا جیسے گاؤں میں کوئی مسئلہ الجھ جائے تو باہر سے کسی بڑے آدمی کو سرپنچ یعنی سربراہ کے طور پر بلایا جاتا ہے، پھر اس کا فیصلہ سر آنکھوں پر رکھا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ 1965 کی جنگ کے بعد 1966 میں تاشقند کے مقام پر ہوا تھا۔ وطن عزیز نے فیصلہ تسلیم کر لیا۔ لوگوں کے پاس سیاسی شعور اتنا پختہ کہاں تھا، بس صدر پاکستان کے ذریعے سے یہ خبر ملی کہ یہ معاہدہ پاکستان کے لیے مفید ہے اور اسے جموں کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہرحال یہ تو طے شدہ بات ہے کہ جنگ میں انسان پاتا کچھ نہیں مگر کھو بہت کچھ دیتا ہے، اس لیے کہ جنگ کی تباہی کے اثرات براہ راست لوگوں پر ہوتے ہیں، ان کے گھر بار، کاروبار اور فصلیں اجڑ جاتی ہیں۔ ایک بات تو طے ہے کہ جس کے پاس طاقت اور اثر و رسوخ ہوتا ہے وہی فاتح بن جاتا ہے، جیسے ان کے گاؤں کا چودھری ان سے ہار کر ہر بار جیت جاتا تھا اور جیتنے والے ہر بار ہار جاتے تھے۔ انہوں نے چک کے جن علاقوں میں گندم بوئی تھی وہ اپنے علاقے میں جا کر وہ سب دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ آخر کار دونوں طرف کی افواج نے علاقے خالی کیے تو علاقہ مکینوں کو واپس آنے کی اجازت مل گئی۔ اپنے گاؤں کی طرف جاتے ہوئے موسم خوشگوار تھا مگر گاؤں کی حالت بدل چکی تھی۔ وہاں ان کے گاؤں کے کچھ افراد بھی انہیں راستے میں ملے تھے۔ گاؤں سے 3-4 میل پہلے یہ منظر بدل گیا، درخت کٹ چکے تھے، کھیتوں میں گھاس اگی ہوئی تھی اور بارش کی وجہ سے تازہ بھی نظر آ رہی تھی مگر درختوں کے بغیر گھاس بے معنی لگ رہی تھی۔ جنگ کے بعد پیدا ہونے والے نشانات واضح تھے، اینٹوں کی سڑک ٹوٹ چکی تھی، بجلی کے کھمبے غائب تھے، مصنف کی کٹیا بھی باقی نہ بچی تھی۔
سورج چمکنے کے باوجود بھی دل کو ویرانی سی محسوس ہو رہی تھی۔ بحث یہ تھی کہ یہ عذاب کیوں اترا تھا، مگر بابا حیات نے کہا یہ عذاب نہیں آزمائش ہے۔ انہوں نے کہا کہ عذاب اور آزمائش میں بڑا فرق ہے، اس لیے کہ جب گاؤں اجڑا تو انہیں لگا کہ ان کی دنیا اجڑ گئی ہے، اپنے ہاتھ سے لگائے ہوئے درخت کٹ گئے تھے، کسی جانور یا پرندے کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، ایک بیری کا سوکھا ہوا پودا جو پہلے کبھی نظر نہیں آیا تھا، اس کی شاخ پر چند ہری بھری پتیاں تھیں، اس کی شاخ پر ہرے رنگ کی ایک چڑیا بیٹھی ان سے پوچھنے لگی کہ وہ آ گئے۔ اس کے ساتھ ہی فصلیں لہلہانے لگیں اور رونق لوٹ آئی۔ مولوی نے کہا کہ چودھری حجات تم خواب دیکھتے ہو؟ مصنف جو کم سن تھے کہا کہ سچا خواب دیکھتے ہیں۔ پھر مولوی صاحب نے تسلیم کیا کہ خواب نہیں آزمائش ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے خواب نہیں آزمائش ہے، لیکن یہاں اصل لفظ آتا ہے عذاب نہیں آزمائش ہے۔ عذاب ہوتا تو وہ کھنڈروں میں دب چکے ہوتے، یہ آزمائش ہے جس پر وہ پورا اتریں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے جی، اس سبق میں پنجاب کے دیہات کی تہذیب کو پیش کیا گیا ہے اور جہاں کے کردار اپنی راتل کے مطابق بولی بولتے نظر آتے ہیں۔ آپ اس سبق کا پوری توجہ اور انہماک سے مطالعہ کریں اور مقامی زبان کے الفاظ، جملے اور کلچر کو ظاہر کرنے والی اشیاء کے ناموں کی فہرست تیار کریں۔ تو جواب میں یہاں پر کچھ الفاظ لکھے گئے ہیں: سرپنچ، بھا، ذیلدار، چک، یکے، ٹھنٹ، چورا، چرمڑ، چرکڑ، مرحل، سڑا وغیرہ۔ سوال نمبر 5 ہے، پاک بھارت جنگ 1965 کے اسباب اور اثرات کا جائزہ لیں۔ بھارت کے جنگی جنون میں تاحال کمی نہیں آئی، تبصرہ کریں۔ اس کا جواب ہے، پاکستان جب سے وجود میں آیا ہے، بھارت نے اسے کبھی بھی دل سے قبول نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی بھارت کو موقع ملا، اس نے بہانہ بنا کر پاکستان کے خلاف اپنی طاقت آزمانے کی کوشش کی۔ ایسا ہی ستمبر 1965 میں بھی کیا گیا۔ یہ جنگ کشمیر کے تنازع اور آپریشن جبرالٹر کے نتیجے میں شروع ہوئی، جب بھارت نے بین الاقوامی سرحد عبور کر کے لاہور پر حملہ کیا۔ 17 دن تک جاری رہنے والی اس جنگ میں پاک فوج نے عددی برتری کے باوجود دشمن کو روکا۔ اثرات یہ ہوئے کہ پاکستان میں قومی یکجہتی بڑھی، لیکن معاشی بوجھ اور مغربی امداد میں کمی جیسے مسائل بھی سامنے آئے۔ بھارت آج بھی جنگی جنون میں مبتلا ہے، جس کا جواب حال ہی میں پاکستان نے آپریشن بنیاد المرصوص کے ذریعے دیا تھا۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے جی، درج ذیل اشعار کی روشنی میں ایک نوٹ تحریر کریں۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں بلکہ یہ خود ایک مسئلہ ہے۔ جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے۔ جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی؟ آگ اور خون آج بخشے گی، بھوک اور احتیاج کل دے گی۔ تو اس کی تشریح یہ ہے کہ ان اشعار میں بتایا گیا ہے کہ جنگ خود مسئلہ ہے، جنگ سے کبھی بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ دوران جنگ خون بہتا ہے، قتل و غارت ہوتی ہے۔ جنگ کے بعد بھوک اور افلاس اقوام کو غربت میں دھکیل کر محتاج کر دیتی ہیں، جس سے مراد یہ ہے کہ جنگوں سے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے اور اقوام ترقی کرنے میں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے، دیے گئے الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کریں۔ ریڈیو اور اخباروں سے معلوم ہوتا تھا کہ دونوں ملکوں کی فوجیں علاقہ خالی کر رہی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے، سڑک کے دونوں طرف کی زمینیں آباد تھیں اور شیشم کے درختوں پر بور آ رہا تھا۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے، کھیتوں میں سے درخت کٹ جائیں تو گھاس کا میدان بھی بنجر سا اور لٹا پٹا سا معلوم ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے، وہ بھی تو اسی کا بیٹا تھا، اس نے ایسا کیوں کیا؟ پوائنٹ نمبر 5 ہے، انسان بڑا سخت دل ہے، وہ عذاب سے نہیں ڈرتا۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے، ڈھاری کے پیچھے بیری کا ایک مریل سا سوکھا سڑا پودا تھا۔ سوال نمبر 8 ہے، واحد کے جمع اور جمع کے واحد بنائیں۔ سب سے پہلا واحد ہے معاملہ، جمع ہے معاملات، اس کے بعد جمع ہے تقاریر اور اس کی واحد ہے تقریر۔ اس کے بعد حصہ واحد ہے، اس کی جمع حصص ہے۔ کھنڈرات جمع ہے اور اس کا واحد کھنڈر ہے۔ قصص جمع ہے، اس کا واحد قصہ ہے۔ اثر واحد ہے، اس کی جمع اثرات ہیں۔ معاہدہ واحد ہے اور اس کی جمع معاہدے ہیں۔ اس کے بعد اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ تاشقند، تے زبر الف تا، تے زبر الف تا، شین تش، کاف زبر نون کن اور دال کے اوپر جزم، تاشقند۔ پھر شکست ہے، شین کے نیچے زیر، کاف پہ زبر، سین اور تے پہ جزم۔ پھر رہی ہے، ہی لفظ ہے جی، ہے زیر جے ہی۔ اس کے بعد استقبال ہے، الف کے نیچے زیر، سین پہ جزم، تے کے نیچے زیر، کاف پہ جزم، بے زبر الف، با اور لام پہ پھر جزم۔
اس کے بعد لفظ مناسب، میم پہ پیش، نون زبر الف نا، پھر سین پہ زیر اور بے پہ جزم۔ اس کے بعد ہے سنسان، سین پیش نون سن، سین زبر الف سا اور نون ساکن یا جزم۔ اس کے بعد ہے جی چرکڑ، چ زبر رے چر، کاف زبر ڑے کڑ، چے پہ زبر اور کاف پہ بھی زبر، ڑے پہ جزم۔ اس کے بعد ہے کٹیا، کاف پیش ٹے کٹ، یہ زبر الف یا، کاف پہ پیش ٹے پہ جزم اور یہ زبر پہ یہ اور الف پہ زبر۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 10، درست یا غلط بیان پر نشان لگائیں۔ ہم نے امریکہ کا فیصلہ قبول کر لیا، یہ بات غلط ہے، روس نے فیصلہ دیا تھا۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے، میرا دل کہہ رہا تھا کہ جنگ سے انسان پاتا کچھ نہیں کھوتا بہت کچھ ہے، یہ جواب درست ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے، میری جھونپڑی کا نام و نشان باقی نہیں رہا تھا، یہ غلط ہے، اس نے کٹیا کا لفظ استعمال کیا تھا۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے، پختہ مکانوں کے کھنڈرات تو بہت بھیانک نظر آتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے، میں جب گاؤں سے ہو کر اپنے کنویں پر جا رہا تھا تو میرے جی پر کوئی بوجھ نہیں تھا، یہ بھی غلط ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ ناول کی اصطلاح دی گئی ہے۔ ناول وہ کہانی ہے جس کی بنیاد حقیقی زندگی پر ہوتی ہے۔ اس میں زندگی کا کوئی خاص دور اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ مخصوص دور اپنے تمام ترنگوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ ناول کی صنف مغرب سے اردو ادب میں متعارف ہوئی ہے۔ ناول سے قبل داستان اور حکایت کا چلن عام تھا۔ ناول نے ہماری زندگی کے سماجی، سیاسی، تاریخی اور نفسیاتی پہلوؤں کو کامیابی سے پیش کیا ہے۔ ناول کا مطلب ہوتا ہے ایک نئی چیز۔ ناول کے پلاٹ، ترتیب، واقعات کے بہاؤ میں ایک فطری برجستگی پائی جاتی ہے۔ ناول کے کردار گوشت پوست کے انسان ہوتے ہیں جن میں خوبیوں کے ساتھ خامیاں بھی موجود ہوتی ہیں۔ ناول میں مثالی کردار کا ہونا خوبی کی بجائے خامی تصور کیا جاتا ہے۔ ناول کے کردار اپنی شخصیت کے اظہار اپنے مکالموں سے کرتے ہیں۔ کرداروں کے مکالموں کا ان کرداروں کے مقام و مرتبے، تعلیم، پیشہ وغیرہ سے آماں ہونا ضروری ہے۔ کہ ناول جو ہے وہ کسی بھی انسان کی زندگی کی ایک کہانی ہوتی ہے، کسی کی جدوجہد کی، کسی کی کامیابیوں کی، خوبیوں خامیوں کے بنا پر جو کہانی بیان کی جاتی ہے وہ ناول ہوتا ہے۔ ناول میں کردار ہمیشہ فرضی رکھے جاتے ہیں۔ کہانی بعض اوقات حقیقت پر بھی مبنی ہوتی ہے لیکن کردار اس کے تمام تر فرضی ہی ہوتے ہیں۔ جی بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ سوال نمبر 6 کو اور اس کے علاوہ جتنے بھی سوالات ہم نے کیے ہیں، سبق کا خلاصہ، یہ تمام تر چیزیں آپ نے کاپی پر لکھنی بھی ہیں، ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ اور جو ہمارے سوال نمبر 2 ہے خالی جگہ کو سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس کثیر الانتخابی سوالات، یعنی درست جواب کا انتخاب کریں، وہ بھی آپ نے کتاب کے اوپر حل کرنا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے ہمارے پاس خالی جگہ پر کریں، وہ بھی کتاب کے اوپر حل کرنا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 8، 9 اور 10 کو بھی کتاب پر حل کرنا ہے۔ باقی کے تمام سوالات، جوابات، خلاصہ، یہ تمام آپ نے کاپی پر لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنا ہے۔ جی بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ کل انشاءاللہ ہم اگلے چیپٹر کی ریڈنگ کریں گے اور اس کو مشکل الفاظ کے معنی بھی ساتھ ساتھ دیکھیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔